مالک خالق رازق مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر اور غوث اعظم ہے، اور تمام درود و سلام امام الانبیاء شفیع الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خاص ہیں، جو ہمارے پیر مرشد پیر طریقت طالب شریعت ہادی عالم شفیع المذنبین ہیں، رحمۃ اللہ العالمین ہیں اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، غالباً رمضان کے اندر مفتی نظام صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ نعرہ رسالت کی جواب میں کیا کہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ سمجھ لے کہ یا رسول اللہ جو پکارا جا رہا ہے تو وہ کسی نبی کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق علامہ خضر حجاز صاحب علامہ حیات جو دولے والا کے ہیں، انہوں نے بھی جواب دیا مفتی صاحب کو، اور مفتی بشیر احمد صاحب نے بھی جواب دیا مفتی نثار صاحب کو۔ تو علامہ حیات جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹی میں ملازم ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھواتا ہے، میری معلومات نہیں ہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، علامہ ہے یا نہیں ہے، یا میری طرح ایک عام سا آدمی ہے، لیکن وہ اپنی آئی ڈی پر علامہ حیات لکھاتا ہے، اور جب کوئی کمنٹ کرتا ہے تو اس میں بھی علامہ حیات لکھتا ہے، یعنی وہ بذات خود لکھتا ہے علامہ حیات۔ چلو یہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا۔ دوسرا، مفتی بشیر احمد چشتی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا کہ نعرہ رسالت کی جگہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، اور مفتی بشیر احمد صاحب نے بھی یہی کہا، جس کا مفتی نثار صاحب نے کہا تھا کہ جب یا رسول اللہ کہیں گے تو عیسائی سمجھے گا کہ میرے نبی کو کہہ رہے ہیں، یا نصرانی سمجھیں گے میرے نبی کو کہہ رہے ہیں، یہودی سمجھیں گے میرے نبی کو پکار رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح پکارنا صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب مسلمانوں کے اندر رہ کر کوئی آدمی یا رسول اللہ کہتا ہے تو ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک پکار رہا ہے۔ تو ان کی اس حد تک کو بات درست ہے کہ مسلمان جب بھی رہ کر کوئی بندہ یا رسول اللہ کہے گا تو اس سے مراد نبی علیہ السلام ہی ہوں گے، اتنی حد تک ان کی بات درست مان لیتے چلو۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا صحابہ کرام کی سنت ہے، یعنی صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، یہ بات بھی درست ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ آقا علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت زندہ موجود تھے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو مخاطب کرتے تو اس طرح کرتے تھے، ادب کے لحاظ سے کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو نام مبارک سے پکارنا یہ آقا علیہ السلام کی توہین ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بے ادبی ہے کہ آقا علیہ السلام کو نام مبارک کے ساتھ پکارا جائے۔ امت کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کو پکارتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ کہتے تھے، تو میرا بات سوال کرنا مقصد یہ ہے کہ اگر نعرہ رسالت کی جگہ یا رسول اللہ کی جگہ محمد رسول اللہ کہا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یا کی بجائے محمد لگایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ اس سے بنتا ہے تو بتا دیں۔ آپ کو یا سے پیار ہے
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے پیار ہے؟ آپ کو کس سے پیار ہے جو آپ یہاں پر اتنا زور لگا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کر رہے؟ اگر کوئی نعرہ لگائے نعرہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا کیوں لگایا جائے؟ یا کے ساتھ جواب کیوں دیا جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جواب کیوں نہ دیا جائے؟ تو یہ تو آپ بتا دیں کہ یا سے آپ کو محبت ہے یا نبی السلام کے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دوسرا، صحابہ کرام پکارتے تھے جب آقا علیہ السلام ان کے اندر موجود ہوتے تھے، سامنے ہوتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے۔ تو جب گھر چلے جاتے تو وہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ نہیں پکارتے تھے جیسے آپ پکارتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، تو آقا علیہ السلام کو وہ گھر میں بیٹھ کر نہیں پکارتے تھے۔ ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی آقا علیہ السلام کے وفات کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر نہیں پکارا۔ آپ کی طرح نہیں کہتے وہ، جیسے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اے اللہ کے رسول انظر حالنا، ہمارے حال کو دیکھیے، واسمع قالنا، اور میرے پکار کو سنیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے، پھر اس کا حل تلاش کیجیے، مدد کیجیے۔ تو صحابہ کرام اس طرح نہیں پکارتے تھے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے اس طرح گھر میں بیٹھ کر پکارنا، جتنی بھی ان کا تکلیفیں آئیں، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، کبھی انہوں نے اس طرح نہیں پکارا، نہ ہی یہ ان کا عقیدہ تھا جس طرح پکارنا آپ پکارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد اس طرح آپ پکارتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح نہیں پکارا کرتے تھے، وہ غیبانہ پکار نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام والا کہ جس طرح صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو غیبانہ کو نہیں پکارتے تھے، اسی طرح آج ہم بھی آقا علیہ السلام کی غیبانہ پکار نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہوئے، تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے آقا علیہ السلام میں مشورہ کیا ہے مراقبے میں، جس طرح آپ کے اولیاء بھائی مراقبہ کر رہے ہیں اور گھونگھٹ کر کے مراقبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی السلام کے ذات مبارک سے مشورہ کیا مراقبے میں۔ کیا صحابہ کرام آپ کے ولیوں سے کم ہیں؟ کیا صحابہ کرام اس طرح مراقبہ کر کے نہیں کر سکتے تھے، مشورہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن صحابہ کرام یہ عقیدہ نہیں تھا، نہ وہ مراقبے کرتے تھے، اس طرح مراقبے میں مشورہ کر لیا آقا علیہ السلام سے، اور نہ ہی آپ کی طرح وہ غیبانہ پکار کرتے تھے۔ تو نہ ہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ آقا علیہ السلام حاضر اور ناظر ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ لہذا ہمارا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو نام سے پکارا جائے، یا آقا علیہ السلام کو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آقا علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کو نام سے پکارنا یہ آقا علیہ السلام کی توہین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کو نام سے نہیں پکارنا، یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ اور آپ کے مساجد میں، مدارس میں، جلسے اور جلوسوں میں یا محمد لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یا محمد یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، قرآن پاک میں منع فرمایا کہ نام سے نہیں پکارنا۔ تو آپ کی مساجد میں، مدارس میں، جلوسوں میں، جلسوں میں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا یہ آقا علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ یا آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ یہ محبت اظہار کر رہے ہیں، یا آقا علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں؟ میرے بھائی تھوڑا سا غور کریں اپنے آپ پر۔ پھر جب آپ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اونچی آواز ہوتی ہے، اونچی آواز سے نعرہ لگایا جاتا ہے، اونچی آواز جواب دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کا یہ عقیدہ ہے
کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اتنی اونچی آواز سے نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس میں منع فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام، اے عام مومنین، تو آپ کی آواز آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آقا علیہ السلام آپ کے اندر موجود ہیں، حاضر ناظر ہے بقول آپ کے، جس طرح آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ انتم حالنا واسمع قالنا، تو آقا علیہ السلام بقول آپ کے موجود ہیں، تو پھر آپ ان کی آواز سے نعرے لگاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک سے، آپ کی آواز مبارک سے آپ بہت اونچی آواز نکالتے ہیں، نعروں کا جواب دیتے ہیں۔ تو کیا یہ آقا علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، یہ آقا علیہ السلام کی گستاخی نہیں بنتی؟ تو اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی آواز مبارک سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ کے اعمال ضائع نہیں ہو رہے؟ کیا آپ جو ہے اس طرح جو کر رہے ہیں، کیا آپ کے اعمال برباد نہیں ہو رہے، ضائع نہیں ہو رہے؟ تو اسی طرح مفتی بشیر احمد صاحب نے بھی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اس کا معنی کیا ہے حاضر ناظر، شاہد کا معنی کیا ہے حاضر اور ناظر۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر معنی اس کا حاضر اور ناظر ہے، شاہد کا معنی گواہ ہے، حاضر ہے اور ناظر ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امت کا ذکر فرمایا، ہماری امت کا، امتاً واسطاً واسطاً لتکونوا شہداء، کہ یہ امت گواہ ہے، کہ یہ ساری امت گواہ جو ہے، کیا ساری امت حاضر ناظر ہے؟ جہاں آپ نے میں نے کیا شاہد کا حاضر ناظر، تو یہاں بھی امت گواہ ہے، شاہد ہے، تو کیا یہاں بھی یہی معنی بنے گا؟ اور دوسرا پچھلے امتوں کو متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان امتوں کو بھی ایک گواہ ہوگا، امتوں پر بھی ایک گواہ ہوگا، تو کیا وہ بھی حاضر ناظر ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کو آپ علیہ السلام آپ حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اور اس بات پر زور دیا مفتی صاحب نے کہ قرآن پاک میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نبی کو آپ پڑھتے ہیں کہ اے نبی، یہاں اے نبی پڑھتے ہیں تو وہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میرا یہ سوال ہے، میں نے بھی یہ کہا کہ ایھا النبیو اور یا ایھا المزمل یا ایھا النبی یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور نماز کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی اور نماز میں یہ پڑھتے ہیں، ان کے تعلق لفظ ہیں۔ ہمارا یہ نظر نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک یہاں حاضر اور ناظر ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا عقیدہ یہ نہیں تھا، اسی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ حاضر اور ناظر نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا نماز میں سکھائے، تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ لفظ حرف ندا کے لیے آئے ہیں، تو اسی لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو حاضر ناظر بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں کی دفعہ آیا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، اے کفار، یا ایھا الانسان، اے انسانو، یا اہل کتاب، یہود و نصارہ کو خطاب ہے، یا اہل کتاب، یا ایھا النمل جو چیونٹی کو خطاب ہے، یا ایھا الکافرون کافروں کو خطاب ہے۔ تو جہاں جہاں پہ یہ خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ان کو، انسانوں کو، کفار کو، مومنین کو اور چیونٹیوں کو خطاب کیا، تو کیا یہ خطاب جو ہے اس میں بھی آپ کا یہی نظریہ ہے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جہاں آپ ان کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، کیا ان کو بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں سب کو؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، سب انسانوں کو، یا ایھا الکافرون، کفار کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا کفار بھی حاضر ناظر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں آپ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، تو یہ بھی اسی قرآن پاک میں ہیں یا ایھا الکافرون، اے کافرون، تو اس کا کیا مطلب لوگے؟
کیا اس کو بھی حضرات سمجھو گے؟ یہاں بھی خطاب ہے، وہاں بھی خطاب ہے. تو پھر فرمایا مفتی صاحب نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ نبی علیہ السلام، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اس کا معنی کر رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں کی جان کے زیادہ قریب ہیں. حالانکہ اس کا معنی جو کیا ہے کنز الایمان میں علامہ محمد اللہ خان صاحب نے یہ معنی کیا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان